اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 50 میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 90 سے لے کر 95 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد پھر اس کے بعد کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ لن تقبل توبتہم واولئک ھم الضالون، اللہ تعالیٰ ایسے کی پھر توبہ قبول نہیں کرے گا اور ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جو کفر کی زندگی اختیار کرتے رہے اور ان کو موت آ گئی اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے۔ فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اگر وہ زمین کے برابر بھی سونا فدیے کے طور پر دے دیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اولئک لهم عذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے لیے قربان نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اگلی آیات سورۃ 93 نمبر آیات ہے جو حضرت اسرائیل کے بارے میں ہے۔ حضرت اسرائیل جو تھے، اسرائیل یعنی حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، اور اسرائیل ان کا لقب تھا۔ اسرائیل ہبرو زبان میں عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کو کہتے ہیں، عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اسرائیل ملک بھی ہے اور وہ بھی اسی نسبت سے بنا ہے۔ قرآن میں سورۃ بنی اسرائیل بھی ہے۔ اسرائیل کی اولاد تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، وہ بنو اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو عارضہ لاحق ہوا، انہوں نے منت مان لی کہ جب میں ٹھیک ہوں گا تو سب سے پہلے اپنی جو پسندیدہ چیز ہوگی وہ اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ یعنی نمبر 1 جو چیز تھی وہ تھی اونٹ کا گوشت، اور نمبر 2 دودھ۔ ہماری شریعت میں تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے، اس پر سورۃ تحریم نازل ہوئی، اس کا نام ہی تحریم ہے۔ سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اپنے اوپر جو چیز کیوں حرام کر لی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حلال کی ہے، یعنی شہد۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی قسم توڑی اور قسم کا کفارہ ادا کیا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت جو مانگی تھی وہ منت پوری کرنے لگے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو چاہنے والے تھے وہ وقت گزرتا گیا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اونٹ یعنی اونٹ حرام ہے، اونٹ کو حرام ڈکلیئر کر دیا۔ تو رات میں یہ چیز موجود تھا کہ حضرت اسرائیل کی ذاتی پسند ناپسند کا مسئلہ تھا، یہ حرام نہیں تھی۔ اب یہودی جو تھے وہ کہتے تھے کہ اونٹ کو جائز سمجھتے ہو تو یہ بہیمۃ الانعام ہے، یعنی وہ مویشی ہے، گھر میں پالے جانے والے جانور، جس طرح گائے، بکری، بھیڑ، بھینس، اور اسی طرح اونٹ بھی۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی دین پہ ہیں تو ابراہیم دین میں تو اونٹ حرام ہے، چونکہ تم خود مانتے ہو کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ تو ہم بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم شریعت ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ اگر یہ نبی ابراہیمی ہوتا تو اونٹ کو حرام کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس قرآن مجید میں اس آیت کے ذریعے دیا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہر طرح کی کھانے کی جو چیز حلال ہے وہ حلال ہی تھی بنی اسرائیل پر، سوائے ان چیزوں کو جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں تھا، اونٹ حلال ہے، کسی نبی کی منت ماننے سے یہ کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرماؤ کہ لے کے آؤ تورات، یعنی اگر تم سچے ہو تو تورات پڑھو، کیا لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ فمن افترى علی اللہ الکاذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، اب اس کے باوجود اللہ پر بہتان لگاتا ہے تو ایسے لوگ ہیں ظالم۔
قل صدق اللہ، تو اے نبی فرماؤ کہ اللہ سچ فرماتا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تو پیروی کرو ابراہیم کی جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وما کان من المشرکین، تو ابراہیم تو مشرک نہیں تھے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ کریں گے۔ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے ان کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔